बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ मुनीबा अख्तर और मैं हूँ अनीसा खालिद। रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों का महीना एक बार फिर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। जी हाँ, रमज़ानुल मुबारक वो मुक़द्दस महीना जिसका इंतज़ार हर मुसलमान साल भर बेकरारी से करता है, अपनी नूरानी साथों के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। ये वो महीना है जिसके बारे में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। नाज़रीन, ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत का महीना है, ये मग़फ़िरत का महीना है, ये वो महीना है जिसमें नेकियों का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ान के रोज़े रखे, इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सोचिए कितना बड़ा इनाम है, सिर्फ खलूस नियत और अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखने पर गुनाहों की माफ़ी। रमज़ान हमें सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का दर्स नहीं देता, बल्कि ये हमें सब्र, तकवा और नफ्स के इस्लाह सिखाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज कर दिए गए थे, ताकि तुम तकवा अख्तियार करो। यानी रमज़ान का असल मकसद तकवा है, दिल की पाकीज़गी, किरदार की बेहतरी और ज़िंदगी की इस्लाह। नाज़रीन, इस बाबरकत महीने की एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, लैलतुल क़द्र की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लैलतुल क़द्र को ईमान और एहतिसाब के साथ क़याम किया, इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। यह महीना हमें सिखाता है कि हम दूसरों के दुख दर्द को महसूस करें, गुरबा की मदद करें, रिश्तों को जोड़ें और दिलों को साफ करें। रमज़ान दरअसल एक मुकम्मल तरबीती निज़ाम है जो हमें बेहतर इंसान और सच्चा मुसलमान बनाता है। आज के इस खुसूसी रमज़ान प्रोग्राम में हम बात करेंगे रमज़ान की फजीलत पर, इबादत की अहमियत पर, कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करने पर, और इस पर बात करेंगे हम किस तरह इस महीने को अपनी ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली का ज़रिया बना सकते हैं। आइए इस रमज़ान में हम अहद करें, हम सिर्फ रोज़ा नहीं रखेंगे बल्कि झूठ, ग़ीबत, हसद और नफ़रत से भी रोज़ा रखेंगे। हम सिर्फ इफ्तार नहीं करेंगे बल्कि ज़रूरतमंदों के घरों में खुशियाँ भी पहुँचाएंगे। हम सिर्फ इबादत नहीं करेंगे बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी इबादत बना देंगे। अल्लाह ताला हमें इस महीने की कदर करने, सच्ची तौबा करने और अपनी ज़िंदगियों को बदलने की तौफीक अता फरमाए। इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। नाजरीन, अब बात करेंगे आज की ज़रूरी और अहम बात पर। नाजरीन, आज की बात में मैं हूँ अदनान सजाद। आज की बात में आपको बताएं कि तकब्बुर से कभी भी सर उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि गोल्ड मेडल लेने वाला भी सर झुका के ही लेता है। नाज़रीन कराम, रमज़ान के इस बाबरकत साथों में जब दिल ज़िक्र इलाही से मुअत्तर और फ़िज़ाओं में दुरूद और सलाम की खुशबू रची हुई हो, आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अक़ीदत और मोहब्बत के फूल पेश करते हैं बारगाह रसालत में एक खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्ची बात सिखाते हैं, सच्ची बात सिखाते हैं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, सल्लल्लाहु
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے بنے ہم آپ بگارے، اپنے بنے ہم آپ بگارے، اپنے بنے ہم آپ بگارے. کون بنائے، بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور انا آتینا الکوثر، انا آتینا الکوثر، انا آتینا الکوثر. ساری کثرت پاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور مرکز میں بندوں کو تھپک کے، مرکز میں بندوں کو تھپک کے، مرکز میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کرام، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی خوشبو کے بعد اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ان مقدس ہستیوں کی جانب جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا. آج ہم سنیں گے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، وہ پہلا انسان، وہ پہلا نبی جن کی زندگی ہمیں سچائی، صبر اور اللہ کی فرما برداری کا درس دیتی ہے. یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے ہدایت پر چلنا کتنا ضروری ہے اور کیسے ایک انسان کی عاجزی، توبہ اور اللہ پر ایمان اسے کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. آئیے سنتے ہیں ایک ایمان افروز قصہ حضرت آدم علیہ السلام، جس میں ہم سبق بھی سیکھیں گے اور رہنمائی بھی. بڑھتے ہیں قصے کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قصہ انبیاء میں ہوں منیبہ اختر. آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کراہ عرش سے مٹی لے کر آؤ.
حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا، یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی، پھر اللہ تعالیٰ نے برحمک ربک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ ایک، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، دوسرا روح پھونکی، تیسرا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، اور چوتھا اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین کرام، بچوں پر روزہ بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتا ہے، لیکن رمضان میں چھوٹے بچوں کو آہستہ آہستہ روزے کی تربیت دی جاتی ہے۔ ابتدائی طور پر بچے کچھ گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں تاکہ وہ بڑے ہو کر آسانی سے مکمل روزہ رکھ سکیں اور ان کے دل میں روزے کا شوق بھی ہو سکے۔ اچھا، شاہکوٹ سے ناصر رشید نے بچوں کی روزہ کشائی کروائی ہے، آئیے آپ کو بچوں کی خوشی اور روزہ کشائی دکھاتے ہیں۔ جیسا کہ ماہ سیام کا آغاز ہو چکا ہے، آج رمضان المبارک کا روزہ ہے، جہاں پر بڑے روزہ رکھ کے اور عبادت کر کے نیکیاں کما رہے ہیں، وہاں پر بچے بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ افطاری میں ابھی کچھ ٹائم باقی ہے، میرے ساتھ یوسف اور انوشا موجود ہیں، آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ جی یوسف، میرا آج پہلا روزہ تھا، میں نے نمازیں پڑھی اور میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور میں نے قرآن مجید پڑھا اور میں ہر سال روزے رکھوں گا۔ جی میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، نماز پڑھی اور اللہ کا اذکار کیا۔ جہاں روزہ رکھنا ثواب بھی ہے وہاں پہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور میں ہر سال روزہ رکھوں گی۔ جیسا کہ بچوں کا یہی کہنا ہے کہ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ صحت بھی بہتر رہتی ہے۔ جی ناظرین، آج کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ عدنان آپ سے کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے سوال میں ہوں عدنان بن سجاد آپ کے ساتھ۔ آئیے آپ کے ساتھ ایک سوال کرتے ہیں، اور اس سوال کا اگر آپ جواب دیں گے ہمیں کمنٹ میں تو آپ کو اس کا ثواب بھی ہوگا، اور اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ کا نام بھی لیں گے، اور اس نام سے آپ کو شاید یا آگے جب ہمارے سیگمنٹ چلیں گے تو اس میں آپ کو انعام بھی دیا جائے گا۔ تو آج کا ہمارا سوال ہے کہ کون سے نبی کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا؟ اس کا جواب اگر آپ دیں گے تو آپ کا ہم اگلے سیگمنٹ میں نام بھی لیں گے اور آپ کو انعام بھی دیں گے۔ ناظرین کرام، آج کے اس خصوصی رمضان پروگرام میں ہم نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دلوں کو روشنی بخشی، حضرت آدم کا قصہ سن کر ایمان کو تازگی بخشی، بچوں کے روزے اور ان کی تربیت پر بات چیت کی۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ اس مہینے کو پیغام اپنی زندگی میں اتاریں گے، دوسروں کی مدد کریں گے، اپنے رشتوں کو مضبوط کریں گے، اور ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مقدم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں کو پانے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور اپنی زندگیوں کو اصلاح و نیکی کے راستے پر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ ان بابرکت لمحوں میں دیا۔ ہم دعاگو ہیں کہ یہ رمضان آپ سب کے لیے رحمتوں، سکون اور خوشیوں سے بھرپور رہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان انیسہ خالد اور منیبہ اختر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ نگہبان۔